تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 یا 85 برس کی عمر تک پہنچ گئے تھے اور ابھی تک اللہ کی جانب سے اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ اولاد کی دعا جب بھی کسی نے کرنی ہو تو وہ اسی طریقے سے کرے کہ یا اللہ اولاد عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ یا اللہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، یعنی میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بالوں میں سفیدی بھڑک رہی ہے، سفیدی چمک رہی ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے جا کر کہتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ ایک تو ہم بڑھاپے کے حدود میں ہیں اور پھر بیوی بانجھ بھی ہے، ظاہری اسباب کے درجے میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہے۔ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ سے اپنی امید کا اظہار کرتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اسباب بے شک نہ ہو لیکن اے پروردگار میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کسی کو عطا کر دے، اور سبب پیدا کرنا بھی اللہ کے دائرہ قدرت میں ہے۔ تو اب پہلی اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی امید کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا کو قبول کریں گے۔ پھر دعا کرتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، کہ یا اللہ اپنی جانب سے مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ کہ یہ جو انبیاء کی وراثت ہے، علمی وراثت، تبلیغی وراثت، اس وراثت کو اٹھانے کے لیے مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ اور آگے جا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نیکوکار بنا، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ جو وارث مجھے آپ عطا فرمائیں گے وہ ایسا عطا فرمائیے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیے، اپنا پسندیدہ بندوں میں سے مجھے اولاد عطا فرما۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے ہیں۔